عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک شخص کی حیثیت اور ذمہ داری نگران کی سی ہے، لہذا ہر شخص نگران بھی ہے اور اس ہر شخص کی ایک رعیت بھی ہے کہ جس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری میں ہے، لہذا اس سے اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھا، اپنی واجبات کتنے ادا کیے، اپنے حقوق کس طرح پورے کیے۔ اس باب میں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ جو حکمران ہوتا ہے، ملک کا حکمران، وہ پوری قوم اس کی رعیت ہوتی ہے، اس سے ملک کی پوری قوم کے حال احوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک مرد، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر راعی نگران ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شوہر کو، ہر مرد کو اپنے پورے گھر کا نگران بنایا ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور اہل و عیال پر نگران اور منتظم اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جو مرد ہے وہ گھر کے پورے نظام کا راعی ہے، نگران ہے، اس لیے کہ اور اس سے پھر اپنے گھر کا، اہل و عیال کا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح عورت اس مرد کے گھر کی امانت کی نگران ہے۔ عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کی جو امانتیں تھیں گھر میں، جن کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، شوہر کے بہاف پر تم انہیں کس حد تک پورا کرتی رہی ہو۔ گویا ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کی نسبت باز پرس ہوگی، اور شوہر کو پورے گھر کا، بیوی اور بچوں سمیت گھر کے نظام کا نگران بنایا، قوام بنایا، منتظم بنایا، اس لیے کہ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتا ہے، اور سلطنت دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ کسی بھی سلطنت کو، ریاست کو، کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانا ہو تو اس سلطنت، اس ریاست اور اس نظام کے لیے ایک کو سربراہ ماننا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے باب میں بھی یہی فلسفہ سمجھایا ہے، اور ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ زمین و آسمان کی ساری کائنات، اس کا خالق و مالک اور رب ایک ہے۔ فرمایا اگر ایک نہ ہوتا اس کا خالق و مالک اور اس نظام کو چلانے والا، بلکہ ایک معبود سے زیادہ معبود ہوتے، تو زمین و آسمان کی کائنات پھر ٹکرا جاتی۔ یہ نظام جس حسن و خوبی سے اور وحدت اور یگانگت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نظام یوں نہ چلتا۔ تو نظام خواہ پوری کائنات کا ہو، خواہ ریاست کا ہو، خواہ ایک گھر کا ہو، نظام ہوتا ہے، اسے یگانگت اور خوبی اور خیر و عافیت کے ساتھ چلانے کے لیے لازم ہے کہ ایک کو سربراہ بنایا جائے اور باقی اس کی سربراہی کو تسلیم کریں۔ یہی فلسفہ اللہ رب العزت نے گھر کے نظام میں وضع کیا کہ شوہر کو بوجود گھر کے پورے نظام کا سربراہ بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں پر تمام جائز امور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہو، تمام جائز امور میں عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے واجب کیا کہ وہ شوہر کی تابعداری کریں، اس کے حکم کو مانیں، اس کی خواہش اور اس کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ صرف اس وقت اطاعت نہ کرنا جائز ہے بیوی کا
جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے، اللہ رسول کے احکام اور فرامین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے، اس وقت بیوی پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا، پوری دنیا متاع ہے، پوری دنیا ایک سامان زندگی ہے، اور اس سامان زندگی میں بہترین متاع، سب سے اعلیٰ، وہ المرأۃ الصالحہ ہے، نیک اور صالح بیوی۔ لہذا مرد کے حقوق میں سے اور بیوی کے فرائض اور واجبات میں سے ہے کہ وہ بیوی نیکی اور صالحیت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شوہر کے ساتھ بسر کرے۔ شوہر بیوی کے حقوق قرآن و سنت کے اوامر و نواہی کے مطابق اگر پوری کرتا رہے حقوق شوہر، تو بیویاں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے مطابق کرتی رہیں تو گھر کی چھوٹی سی سلطنت جنت بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی خوش نصیبی ہے اور اس کی سعادت ہے جس کو نیک بیوی مل گئی، صالح بیوی مل گئی۔ وہ بیوی جو عمل میں نیک ہے، وہ بیوی جو صالح ہے، وہ بیوی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی طبیعت نرم ہے، جو شوہر کے ساتھ معاملت کرتی ہے، جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، جو شوہر کو خوش رکھتی ہے، اس کے لیے گھر کو جنت بناتی ہے۔ یہ سعادت ہے اس مرد کی۔ اور فرمایا یہ بدبختی ہوگی اس شوہر کے لیے کہ جسے بد مزاج اور بری بیوی مل گئی، کہ جو شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دنگا فساد قائم کر دے اور گھر کے پورے ماحول کو پراگندہ کر دے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے اور شوہر کی فرما برداری کو دل و جان اور ذہن سے تسلیم نہ کرے، اور وہ سربراہی جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دی ہے گھر کی سلطنت پر اس کا انکار کرے، تو پھر گھر میں فساد ہوگا کہ وہ بیوی المرأۃ السوء، بری بیوی ہے جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ثوبان روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ای المال نتخذ، ہم کون سا مال حاصل کریں، کس مال کو اختیار کریں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسا اللہ کا مال ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں۔ اللہ سے مانگو اور کوشش کرو کہ تمہیں یہ 3 چیزیں ملیں۔ فقال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، کوشش کرو کہ تم اللہ کے حضور سے مانگو کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل جائے، ولسانا ذاکرا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرنے والی زبان مل جائے، وزوجتا مؤمنتا، اور نیک اور صالح مومن بیوی مل جائے۔ اور نیک اور صالح مومن بیوی کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعین احدکم علی امر الآخرہ، نیک اور صالح بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صرف دنیاوی امور میں ہی مدد نہ کرے بلکہ دین اور آخرت کے معاملات میں بھی شوہر کی مددگار ثابت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای النساء خیر، خواتین سنیں، میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ بیویوں میں سے سب سے بہتر، افضل، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر بیوی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی سب سے بہتر ہے اور اس کی زندگی پر اللہ راضی اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ جو ہمہ وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی، راحت اور مسرت کا باعث بنے۔ یعنی شوہر جب اپنے کام کاج سے تھکا ماندہ واپس آئے
تو وہ اسے ایسی خوشگوار موڈ کے ساتھ ملے، نظافت سے، لطافت سے، اچھی چاہت کے ساتھ، محبت سے، مودت سے اس طرح ویلکم کرے، ایسا استقبال کرے، ایسے چہرے کے ساتھ، ایسے کلمات کے ساتھ، ایسا لباس پہنا ہو کہ شوہر کے بیوی کو دیکھتے ہی اور اس کی پیار بھری گفتگو سنتے ہی اور اس کے استقبال کرنے کا ایک انتہائی پیار بھرا انداز دیکھتے ہی شوہر کو اپنی تھکن دور ہو جائے اور بیوی کو دیکھے تو اسے مسرت اور خوشی اور راحت جاں نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔